اور بھی لوگ ہیں دیکھیے، امارت شریعہ ہو یا آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ یا دیگر ملی تنظیمیں اس بات پر مکمل طور پر متفق ہیں کہ وقف ترمیمی بل 2024 جو آج پارلیمنٹ میں پیش ہوا چاہتا ہے، یہ بل مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ کسی بھی صورت میں اقلیتی طبقہ، مسلمان ہو، آدیواسی ہو، سکھ ہو، بدھ ہو، جین ہو، وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی جو یہ بات آ رہی ہے میڈیا میں کہ اس میں کچھ ترمیمات کے بعد، کچھ چینجنگ کے بعد وہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، اس سلسلے میں جب تک کہ اس چینجنگ کو ہم دیکھ نہ لیں، وہ ایکٹ ہم لوگوں کے سامنے آ نہ جائے، پورا اس کا ادھین نہ کر لیا جائے، اس کا پورا مکمل جائزہ نہ لے لیا جائے، اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اب اس سلسلے میں آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ لیکن جب اس کا پورا جائزہ لے لیا جائے گا تو جائزہ لینے کے بعد پھر آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ کے ذمہ داران مکمل رابطے میں ہیں، امارت شریعہ کے لوگ مکمل رابطے میں ہیں، دیگر تنظیمیں اس میں لگی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ ہم تمام تنظیم مل کر کے مضبوط کوئی لائحہ عمل طے کریں گے کہ اب ایسی صورت میں ہمیں سپریم کورٹ میں مقدمہ کرنا ہے، یا سڑکوں پر ہمیں اترنا ہے، یا جیل بھرو آندولن چھیڑنا ہے۔ وہ تو لائحہ عمل انشاءاللہ اس بل کے آنے کے بعد، پورا پڑھنے کے بعد اس کو طے کیا جائے گا۔ لیکن اتنی بات تو تمام تنظیموں کی جانب سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس وقف ترمیمی بل کو جب تک واپس نہیں لیا جائے گا، ہماری لڑائی جاری رہے گی۔ پیش ہو جائے گا قانون کے، لیکن قانون کے دائرے میں، دستور کے دائرے، آئین ہند کے دائرے میں جو بھی اس قانون کو واپس کرانے کی صورتیں جتنی ممکن ہو سکتی ہیں، جو بھی ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کی بھرپور کوشش کریں گے۔ یہاں کی سرکار جدیو ہو، بھوجپا ہو، سبھی سپورٹ کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں جی، اس پر کیا اسٹینڈ ہے؟ تو وہ اسٹینڈ بھی تمام تنظیموں کا واضح ہے کہ اگر اسی طریقے سے جس طریقے پر یہ بل ہے جو کہ وقف اوقاف کی جائیدادوں میں خرد برد کرنے والا ہے، اوقاف کی جائیدادوں پر ناجائز قبضے کی راہ کو ہموار کرنے والا ہے، آئین ہند کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اگر اسی طریقے سے یہ بل رہ جاتا ہے تو پھر مسلمان ان کی حمایت پر بھی غور کریں گے کہ ہمیں ان کی حمایت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ سانسد سنجے جھا کا کہنا ہے کہ یہ بل پاس ہوگی تو غریبوں کے ہت میں فائدہ ہوگا، اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، یہ لالی پاپ ہے کہ غریبوں کے ہت کا فائدہ ہوگا۔ آپ اس بات کو سمجھیے کہ ہر انسان کو اپنی جائیداد کس کو دینا ہے، کس چیز کے لیے وقف کرنا ہے، کس کے ہت میں اس کو دینا ہے، ہر آدمی کو اس کا اختیار ہے۔ یہ کہنا کہ غریبوں کو ہم فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسکول قائم ہو، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی آمدنی خرچ کی جائے گی غریبوں پر۔ ہمارے رائٹ کو، انسان کے رائٹ کو سلب کرنا ہے، ختم کرنا ہے، یہ تو کوئی بھی انسان، اس کا کوئی بھی عقل رکھنے والا آدمی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے کالج بنے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے مسجد بنے، ہم یہ چاہتے ہیں اس کے ذریعے مدرسہ بنے۔ آپ کہیں کسی بیوہ کی مدد کی جائے، یقیناً بیوہ کی مدد کے لیے دوسرے راستے ہیں، دوسرے لوگ اس کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ جو اسی طریقے سے جو بیوہ کے لیے کیا گیا ہے وقف، ہم نہیں کہیں گے اس پر کالج قائم کیا جائے، اس کو بیواہی کی جو انسان کو جو اختیار ہے جس چیز کا، اس کے لیے انہوں نے وقف کیا ہے تو اس کو اسی میں خرچ کیا جائے، نہ یہ کہ مسجد کے لیے وقف کیا اس کو بیوہ پر خرچ کر دیا، بیوہ کے لیے وقف کیا اس کو مسجد پر خرچ کیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ انسان کے رائٹ کو سلب کرنے والا حق ہے۔ اس لیے سنجے سنگھ کا جو یہ کہا، اگر یہ انہوں نے یہ بات کہی ہے تو یہ عقل کے خلاف بات ہے۔ کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ گمراہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل، وہ میں نے کہا نا، لالی پاپ ہی دکھانا ہوا نا، کہ گویا کہ غریبوں کو اکسانا ہوا کہ ہم تو تمہارے ہت کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، اس وقت میں ایسی بات ہے ہی نہیں۔ ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کو غلط طریقے پر پیش کیا جا رہا ہے، غریبوں کا سہارا لے کر اس وقت کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں سازش چانش بالکل۔ جو پارٹیاں اس بل کے ساتھ ہیں، سمرتھن میں ہیں، ان کے پاس بھی مسلم جو لیڈر ہیں، آیوگ میں ہے، منتری ہیں، سانسد ہیں، ویسے لوگوں کے لیے کیا اگلا رخ ہوگا امارت شریعہ کا یا اور بھی؟ دیکھیے، میں نے بتایا کہ ان پارٹیوں میں مسلمان ہو یا دوسرے لوگ، ٹھیک ہے، جب وہ حمایت میں آئیں گے یہ پارٹیاں، تو اس کے بعد ہم لوگ مل بیٹھ کر پھر طے کریں گے کہ ہم کو کیا کرنا ہے اس سے۔ ابھی کوئی بات کہنی قبل از وقت بات ہوگی،
फिर हम लोग मिल बैठकर सारे जो बड़ी तंजीमें हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड, इमारत शरिया, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा, सब मिल करके उसको तय करना है कि आगे हमारा स्टैंड क्या होगा, हमारा लाहे अमल क्या होगा। अपना परिचय। मुफ्ती मोहम्मद सईदुर रहमान कासमी, एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी, इमारत शरिया, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक इमारत शरिया ने, ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड ने और तमाम मिली जमातों ने और खानकाहों ने बार बार तवज्जो दिलाई और जेपीसी के चेयरमैन माननीय जगदम्बिका पाल जी से तर्क के साथ तमाम खामियों को, खराबियों को रखा, लेकिन उन्होंने एक बात मान कर नहीं दिया और भारत सरकार और उनके समर्थन जो दल हैं, सियासी दल, वो सब के सब अपनी जिद पर अड़े रहे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार के जो मुखिया हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने भी अपनी पार्टी के लिए व्हिप जारी कर दिया और माननीय श्री नायडू जी ने भी अपनी पार्टी के लिए व्हिप जारी कर दिया कि वक्फ बिल का समर्थन करना है। तो ये लोग वो हैं जो मुसलमानों के सामने और पूरे देश के सामने अपनी छवि, सेकुलर छवि बताते हैं, लेकिन आज ये साबित हो गया है कि इन लोगों ने भारत के सेकुलर आवाम को और आम नागरिकों को और ख़ास तौर पर यहाँ की जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसको आहत करने का इन्होंने काम किया है। इससे वक्फ की जायदाद तबाह बर्बाद हो जाएगी। इन्होंने एक बात मान कर नहीं दिया, सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने पावर के जोम में। तो जाहिर है कि इससे हम बहुत ही दुखी हैं और ये समझते हैं कि भारत के संविधान में जो मजहबी आज़ादी के लिए दफ़ात मुकर्रर हैं और जो हक हासिल है यहाँ के माइनॉरिटीज़ को और हर धर्म के लोगों को, कहीं न कहीं उसका अवहेलना हो रहा है कि आप वक्फ की जायदाद के हिफाजत के लिए नहीं बल्कि उसको तबाह बर्बाद करने के लिए ऐसे कानून बना रहे हैं जिससे आपस में नफरत पैदा होगी और भाईचारगी को खतरा लाहिक होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि गरीबों के हित में ये बिल पास की जा रही है, क्या कहेंगे इसके? गरीबों के हित में कैसे ये बिल है? सारी चीज़ें बता दी गई हैं। आप बताइए कि मस्जिद कमेटी में जो वक्फ की जायदाद पर बनी हुई हो, अगर उसमें 2 गैर मुस्लिम को कंपलसरी तौर पर मेंबर बना दिया जाए तो क्या समझते हैं आपके इससे मोहब्बत पैदा होगी? क्या मंदिरों में भी मुसलमान को मेंबर बनाया जाएगा? क्या गुरुद्वारे में किसी मुसलमान को मेंबर बनाया जा रहा है? जब ऐसा नहीं है तो ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? गौर कीजिए आप। 2025 विधानसभा चुनाव होने जाएगा, इसमें क्या स्टैंड रहेंगे? जदयू भी समर्थन नहीं, समर्थन हम किसी के कोई मुखालिफ नहीं, हम तो स्टैंड की बात कर रहे हैं कि हमसे न तो किसी की दोस्ती है और न ही किसी की दुश्मनी है। मतलब है न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त। क्या स्टैंड हमारा ये है कि आप पास हो जाता तो क्या अगला कदम? अगला कदम जाहिर है कि हम यूं ही अपनी जायदाद को और मसाजिद को और कब्रिस्तानों को और यतीम खानों को और वक्फ की जायदाद पर बनी हुई इमारतों को हम यूं ही बर्बाद होने तो नहीं देना चाहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड और तमाम तंजीमों के सरबराहान और इमारत शरिया के जिम्मेदारान जो तय करेंगे हम लोग उसी के मुताबिक आगे लाहे अमल तैयार करेंगे और काम करेंगे। लेकिन याद रहे कि हम जो भी करेंगे वो कानून के दायरे में करेंगे, इसलिए कि संविधान पर हम सबका यकीन है और ये समझते हैं कि इस देश में सद्भावना और भाईचारगी का माहौल और शांति का माहौल सिर्फ और सिर्फ संविधान पर चलने ही से हो सकता है। वसी अहमद कासमी, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड, नायब काजी शरीयत, इमारत शरिया, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। शुक्रिया।